اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ آج ہم نے جو سبق پڑھنا ہے وہ ہے ملتی جلتی آوازوں والے حروف کے اوصاف اور ان کی مشق، اور اس میں سے آج جو ہے ہم نے حمزہ اور عین کی آواز میں فرق واضح کرنا ہے کہ حمزہ اور عین میں لوگ فرق نہیں کرتے، اور عین کی جگہ بھی جو ہے وہ حمزہ پڑھ لیتے ہیں۔ اب اس کی پہچان اور اس کی آواز جو ہے نا ہم نے دیکھنی ہے کہ ان میں کیا فرق ہے۔ حمزہ کی آواز جو ہے وہ سخت ہے اور جھٹکے والی ہوتی ہے، عین کی آواز قدر نرم اور بغیر جھٹکے والی ہوتی ہے۔ سخت اور جھٹکے والی آواز جیسے یعلمون، یا یہ جو آواز جو ہے نا حمزہ ساکن ہے، اس میں جھٹکا ہے۔ اگر اس کی جگہ عین ہو، اب یہاں عین ہے، یا کی جگہ یا سب سے پہلے تو مخارج جو ہے نا اگر اس کی ادائیگی درست نہیں ہوئی، مخارج آپ نے یاد کر لیے ہیں، اس سے پہلے ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے مخارج کمپلیٹ کر لیے ہیں، تو اگر مخارج آپ نے صحیح نہیں کی ہے، ان میں سے جو حروف ابھی تک ان کی ادائیگی درست نہیں ہے، تو وہ اس پہ آپ جو ہے نا کوشش کریں، سب سے پہلے ان حروف کی ادائیگی درست کریں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ صحیح پڑھ سکیں گے، پھر آپ سے جو ہے نا حمزہ اور عین میں غلطی نہیں ہوگی۔ اب غلطی کیا ہوتی ہے کہ عین کو ادا نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے عین کی جگہ حمزہ پڑھ لیتے ہیں۔ اب یعلمون ہے، یا جھٹکا ہے، حمزہ جھٹکے والا ہوتا ہے، یعلمون، تو اگر یہاں جو ہے نا عین کی جگہ یا پڑھیں تو غلط ہوگا۔ عام طور پر اس طرح پڑھتے ہیں، یعلمون پڑھتے ہیں، عین نہیں ادا کر سکتے ہیں تو یعلمون پڑھتے ہیں۔ تو اب یہ فرق ہے، اس کو ہم نے پڑھنا ہے یعلمون، یا پڑھنا ہے، اور یہاں یا عین کے بعد گلے کے درمیان سے، اور درمیان کون سا ہے؟ آپ انگلی رکھیں، جو ابری ہوئی ہڈی ہے تو آپ کو خود محسوس ہوگا کہ گلے کے درمیان ہے، تو یہیں سے آپ نے عین کو ادا کرنا ہے، یعلمون۔ تو اس کو آپ نے یعلمون نہیں پڑھنا، یعلمون اس طرح ہوگا، یعنی حمزہ کی شکل میں، یا حمزہ زبر یا، اور یا عین زبر یا تو عین کو گلے کے درمیان سے ادا کرنا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ گلے گھونٹ لیں، عین کو اچھے طریقے سے ادا کرنا ہے، آسانی کے ساتھ ادا کرنا ہے، تکلف بیچ میں جو ہے نہیں ہونا چاہیے، اور تجوید کے اندر کسی حرف کے اندر تکلف نہیں ہونا چاہیے۔ یعلمون، 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 اور یہ یعلمون، اور یہ یعلمون، یعلمون، بغیر تکلف کے آپ نے اس کو اس طریقے سے ادا کرنا ہے۔ اب اس کی مشق کی طرف آتے ہیں، حمزہ کی مشق کرنی ہے۔ اچھا، حمزہ جو ہے نا آپ نے سب سے پہلے حمزہ پہچاننا ہے۔ عام لوگ جو ہے حمزہ اور الف میں فرق نہیں کرتے، تو حمزہ الف کا فرق بھی جو ہے نا اس کی پہچان ضروری ہے۔ حمزہ جو ہے جھٹکے والا ہوتا ہے، اور الف جو ہے بغیر جھٹکے والا ہوتا ہے، اور آسان جو ہے نا عام لوگوں کے لیے جو ہے آسان پہچان کیا ہے؟ حمزہ اور الف کی۔ حمزہ کی جو ہے مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ حمزہ جو ہے بس آپ نے جو ہے نا آسان طریقہ جو ہے نا یہی ہے کہ خواہ عین کی شکل میں حمزہ ہو یا الف کی شکل میں ہو،
جب بھی اس کے اوپر زبر زیر پیش جزم، زبر زیر پیش جزم یعنی سکون ان کے اوپر ہو تو یہ پھر حمزہ ہے، الف نہیں۔ الف جو ہے نا بالکل خالی ہو تو وہ الف ہوتا ہے۔ عام طور پہ جو ہے نا لوگ جو ہے نا حمزہ کو بھی الف جو ہے نا پڑھ لیتے ہیں، تو حمزہ جو ہے جھٹکے والا ہوتا ہے، الف جو ہے نا بغیر جھٹکے والا ہوتا ہے۔ الف جو ہے نا بس آسان طریقہ ہے کہ بالکل خالی ہوتا ہے۔ اب حمزہ اور عین کی آواز میں جو ہے نا ہم نے یہاں فرق کرنا ہے، اس کی جو ہے نا مشق کرنی ہے۔ دونوں میں جو ہے نا فرق جو ہے نا یہ معلوم کرنا ہے کہ حمزہ کی آواز عین کی آواز میں فرق ہے اور تلفظ میں جو ہے نا کتنا فرق پڑ رہا ہے۔ اب حمزہ کے ساتھ عین کے ساتھ اما اور عما میں کتنا فرق ہے۔ اب یہاں جو ہے نا اگر اما پڑھیں گے تو پھر تو حمزہ کے ساتھ ہو گیا۔ اسی طرح عین اور حمزہ میں جو ہے نا اتنا فرق آ گیا۔ اسی طرح الیہ، الیہ، علیہ۔ اچھا اب یہ میں نے خود جو ہے اپنے جو ہے نا بعض جو نئے شاگرد ہوتے ہیں تو ان کو جو ہے نا غلطی میں نے صحیح کرائی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو عام طور پہ جو ہے نا یہ غلطی آتی ہے کہ حمزہ اور عین میں فرق نہیں کرتے، تو یہاں ایک غلطی تو یہ کر لیتے ہیں کہ زیر پڑھ لیتے ہیں۔ الہ علیہ کو بھی جو ہے نا الہ پڑھ لیتے ہیں، ایک تو زیر پڑھ لیتے ہیں، دوسرا جو ہے نا عین کو حمزہ سے چینج کر لیتے ہیں، تو اس میں ڈبل غلطی کر جاتے ہیں۔ اس میں بڑا خیال کرنا ہے۔ الیہ، علیہ، 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 ای اور ع، الی، علی۔ اسی طرح علیم، علیم۔ اس طرح خائن، نافع۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا آپ نے جو ہے اس کا فرق جو ہے نا کرنا ہے۔ ہم جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو رب العالمین پڑھتے ہیں، رب العالمین نہیں پڑھنا، ورنہ جو ہے معنی جو ہے غلط ہونے کی وجہ سے جو ہے نا انسان گناہ گار ہو جاتا ہے، اور نماز میں ہو تو نماز بھی جو ہے نا اس کی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ جو ہے بہت بعض جگہ جو ہے نا بہت بڑی غلطی اس سے ہو جاتی ہے، کفریہ معنی بن جاتا ہے بعض جگہ۔ تو اس لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے اور محنت کی ضرورت ہے، اور اپنے حروف کو صحیح طریقے سے جو ہے نا ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور اس کے لیے مخارج یاد کرنے ہیں، اور اس کے بعد جو حروف صحیح نہیں ان حروف کی پریکٹس کرنی ہے، ان کو صحیح کرنا ہے۔ تو یہ ہر انسان پہ ضروری ہے، اور یعنی بنیادی جو علم ہے، بنیادی جو چیزیں ہیں، یہ ہر مسلمان پہ فرض ہے اس کا سیکھنا۔ تو نماز ہے اور باقی جتنی بھی ضروری چیزیں ہیں، قرآن پاک قاعدے سے جو ہے نا بچوں کو جو ہے نا شروع کرایا جاتا ہے، لیکن عام طور پہ جو ہے وہ تلفظ کا خیال نہیں رکھا جاتا، جو کہ قرآن پاک ناظرہ مکمل کرنے کے باوجود بھی غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں لوگ، کیونکہ حروف جو ہے ہم جو حروف ادا کرتے ہیں اور عربی کے جو حروف ہیں اس میں فرق ہے۔ ہم لکھنے میں تو لکھ لیتے ہیں اس حرف کو، لیکن ادا نہیں کر سکتے۔ جس طرح عین ہے، ہم تو عین لکھتے ہیں لیکن ادا نہ کرنے کی وجہ سے جو ہے نا ہم اس کو بھی آگے حمزہ سے چینج کر لیتے ہیں۔ اس طرح ہا کو جو ہے نا ہم ادا نہیں کر سکتے، اس کو ہا سے تبدیل کر لیتے ہیں،
اور اس طرح خا بھی جو ہے اس کو بھی ہا سے یا پھر ہا سے چینج کر لیتے ہیں، طا کو تا سے چینج کر لیتے ہیں، وا کو زا سے چینج کر لیتے ہیں، ذال کو زا سے چینج کر لیتے ہیں، اس طرح قاف کو کاف سے، چھوٹے کاف سے، ڈنڈی والے کاف سے چینج کر لیتے ہیں۔ تو یہ کافی اس طرح یعنی حروف ہیں جن کا صحیح کرنا ضروری ہے، اس کے لیے مخارج کا یاد کرنا ضروری ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ حرف کی آواز کہاں سے نکالنی ہے۔ جب آپ کو پتہ چل جائے تو پھر اس کی مشق کرنی ہے، اس کو صحیح کرنا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کا سبق جو ہے نا آپ کو ذہن نشین ہو چکا ہوگا اور پوری سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو باقی اس بارے میں جو ہے نا کوئی بات آپ نے پوچھی ہو تو کامنٹ کر سکتے ہیں، اور اسی طرح مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز جو ہے نا دیکھنے کے لیے اور تجوید کے ساتھ قرآن پاک سیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور آگے شیئر بھی کریں تاکہ جو ہے اجر و ثواب کے مستحق بنیں ہم سب۔ تو باقی انشاءاللہ اگلے سبق میں حاضر ہوں گے۔ والسلام۔